بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا اختلاف جو ہوتا ہے، خلاف جو ہوتا ہے بات کے اجماع کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، اس کے اوپر ہم کل جو تھے وہ بات کر رہے تھے۔ اور اس کی مثالیں کیا تھی، جیسے کہ ام والدہ کی بے جو ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے کہ ام والدہ کی بے جائز نہیں، اور علی فرمایا کرتے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تابعین کے دور میں یہ بات وہ ہو گئی تھی کہ نہیں، ام والدہ کی بے نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا اس میں سے، تو جو شیخین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اجماع ہو بھی گیا بعد میں، تو یاد رکھو کہ اس میں اختلاف تو تھا کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اس لیے اختلاف باقی رہتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر جو ہے نا یہ اس میں سے اس کا حاشیہ جو تھا نا، حاشیہ جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا، امام محمد فرماتا تھا کہ بات کا جو اجماع ہوتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے، ماقبل کے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب وہ مجتہد فی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا پہلا قاضی جو ہے وہ ام والدہ کی بے کو جائز بھی قرار دے، بیچ بھی دے، تو تب بھی کیا ہوگا، فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ مسئلہ کا چیز، پھر اس طرح ہی تھا کہ عورتوں کی گواہی کیا حدود اور قصاص میں قبول ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اجماع ہو چکا تھا کہ جناب اس پہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جو تھا نا، تو یہ جو تھا اس میں سے، تو اگر دوسرے قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اور ہم نے کیا بھی ہے کہ جی وہ فتویٰ دیا ہے اس بارے میں، اس لیے شیخین کا قول جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، دلیل کے لحاظ سے زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے جو ہم کر رہے تھے کہ جی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو تھا نا سارا پھر ہم نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کل جو تیسرا وہ بات آ تھی حاشیے کے اندر، یہ جو تھی نا بات، جو حاشیہ جو دیکھ لیتے ہیں، جب پیچھے جو حاشیہ تھا، وَلْيَنْتَبِهْ، کہ جناب اس میں سے ان بعض الفقهاء افتوا بقول محمد تعالی فی القضاء ببیع ام والد انه لا ينفذ، کہ بعض فقہا نے فتویٰ دیا امام محمد کے قول کے اوپر کہ ام والدہ کی بیع جو ہوگی وہ نافذ نہیں ہوگی۔ وقال بعضهم انه يتوقف على امضاء قاض آخر، کہ بعض نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ دوسرے قاضی کے فیصلے کے اوپر موقوف ہوگی، لأنه لما وقع الاختلاف في كون مسئلہ اجتہادیہ تھا، کہ جب اس مسئلہ اجتہادی ہونے کا پایا گیا کان القضاء مختلف فی، تو قضا کیا ہوگی، مختلف فی ہوگی۔ فإن امضاء القاضی الاخر، ٹھیک ہے، تو اگر دوسرا قاضی اس کو نافذ کر دے گا، کان هذا القضاء الثانی فی مجتہد فی، تو اب یہ کیا آ جائے گا، یہ مجتہد فی مسئلے کے بارے میں آ جائے گا، فینفذ هذا القضاء الثانی، تو یہ ثانی فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اچھا جی، وراجل تفصیلیت المطابق، یہ جو تھا اس میں سے، لیکن اس کے اوپر ایک اشکال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لیکن لو سلم هذا على مذهب الشیخین، اگر آپ مذہب شیخین کے اوپر اس بات کو لے لو، دخل القسم الثالث من الاقسام الاربعۃ المذکورہ، تو قسم ثالث جو ہے نا داخل ہو جائے گی قسم رابع کے اندر، الذی يتوقف فی القضاء على امضاء قاضی آخر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے قاضی کے فیصلے کے اوپر وہ موقوف رہتی ہے، کما سے آتی بیانو فی الفکر، اچھا فکر آتی ہے جسم، هذا خلاف المفروض، اور یہ خلاف مفروض آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ یہاں پہ یہ بات آئی تھی۔ اچھا، اب یہ تو میں نے اس کو اپنے دیکھ لینا حاشیے کو جو ہے، یہ بات ہوگی اچھا اب آ جاؤ جی، آگے آ جاؤ، اذا کان القضاء نفسه مجتہد فی، کہ نفس قضا کیا ہے، مجتہد فی ہے، چوتھا وہ کیا تھا، نقطہ کیا تھا کہ نفس قضا، نفس قضا کیا ہے، مجتہد فی ہے مسئلہ، تو یہ اسی کو دیکھتے ہیں جی، اذا کان القضاء نفسه مجتہد فی، کہ نفس قضا جو تھی وہ مجتہد فی، والنقطۃ الرابعہ التي ذکرها الکاسانی تعالی، علامہ کاسانی نے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے،
یا انه ان كان القضاء نفسه مجتهد فيه کہ نفس قضا کیا ہے مجتہد فی ہے مثل قضاء الغائب قضاء الغائب جو ہے والحجر علی الحر پابندی لگانا آزاد آدمی کے اوپر لم ينفذ القضاء عند من لا يجوزه تو کہتے ہیں کہ قضا نافذ نہیں ہوگی ان لوگوں کے نزدیک جو اس کو جائز قرار نہیں دیتے وہ ہونا کا ملاحظاتان علامہ ذکر کا چلا یجو تنبو لہما یہ دو ملاحظے ہیں علامہ کاسانی نے جو ذکر فرمائے ہیں تو کہتے ہیں کہ متنبہ رہنا لازم ہے اس کے اوپر الملاحظۃ الاولى ان قد ذکرنا فی منبس التلفیق کہ ہم تلفیق میں ذکر کر چکے ہیں ابن عابدین رحمۃ اللہ ان المتاہمین حنفیت اجاز القضاء علی الغائب للضرورت والمصلحۃ یہ دیکھو ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی نا کہ حنفیہ نے قضاء علی الغائب کی جو تھی اجازت دی تھی ضرورت اور مصلحت کے تحت فلا یناسب تمثیل بھی اس لیے جناب علی یہ جو قضاء علی الغائب والی جو بات ہے نا ادھر دینی نہیں چاہیے یہ مثال نہیں دینی چاہیے قضاء علی الغائب ٹھیک ہے نا کیوں لأن القضاء على هذا القول صار متفقا لمکان ضرورت والمصلحت تو ضرورت اور مصلحت کی وجہ سے تو یہ تو کیا ہو گیا اس پہ متفق ہو گئے ہیں فقہا جو ہیں اچھا کہتے ہیں اس میں مثال جو دینی چاہیے تھی ولعل الامثلۃ المناسب لهذا القسم التي ذكر ابن ابي تعالی قال كما لو ٹھیک ہے نا ولعل الامثلۃ المناسب لهذا القسم التي ذكر ابن ابي تعالی کہ كما لو قضى لولده على اجنبي او لامراته یہ ایسے جیسا کہ کیا کر دیتا ہے کہ ایک آدمی قاضی جو ہے اپنے اولاد کے حق کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے کسی اجنبی کے خلاف ٹھیک ہے یہ اپنی بیوی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے اوکان القاضی محدود فی قذف یا تو یہ تھا قاضی محدود فی القذف تھا لأن نفس القضاء متعلق فی یہاں پہ نفس قضاء جو ہے دو چیزیں کہ اپنی اولاد کے یا اپنی بیوی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جناب کیا اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ جو ہے نا اس میں سے قاضی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس میں گواہی دینا جو ہے ایک تو یہ بات کہ بہتر یہ تھا کہ یہ والی مثال دی جاتی اچھا اب کہتے ہیں والملاحظۃ الثانیہ ملاحظۃ الثانیہ کہ ان القاسانی رحمۃ اللہ ذکر حکم حاضر قسم کا انه متعلق متفق علیہ فیما بین الحنفیت دوسرا حضرت فرما رہے ہیں کہ کاسانی رحمۃ اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے یہ کیا ہے یعنی یہ ملاحظے حضرت جو ہے نا ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ جو علامہ کاسانی کے اوپر جو ہے نا یہ ذرا کہ علامہ کاسانی نے جو یہ بیان کیا ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں تو علامہ کاسانی جو اس کو ذکر فرما رہے ہیں گویا کہ یہ متفق علیہ حنفیہ کے درمیان وانه متفق انه ان كان القضاء نفس مجتهد فيه ٹھیک ہے نا تو لم ينفذ هذا القضاء عند من لا يعتبره قضاء فيجوز القاضي الثاني ان كان ممن لا يعتبره قضاء ينفذه چلیے علامہ کاسانی کی بات سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جناب کہ علامہ کاسانی کی بات سے جو ہمیں جو پتہ چل رہا ہے اچھا علامہ کاسانی جو اس کو بیان کر رہے ہیں اس سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ کیا ہے یہ متفق علیہ مسئلہ حنفیہ کے درمیان میں کہ جی اس میں سے قانون متفق علیہ فی بین حنفیت ہے وانہم اتفقوا علی انہ ان کان نفس مجتہد فی یہ جو انہوں نے بیان کی تھی نا چار جو صورتیں بیان کی تھی کہ جی نفس مجتہد فی ہو تو کہتے ہیں کہ قضا نافذ نہیں ہوگی ان لوگوں کے نزدیک جو اس کو مل لا یا تعبیر قضاء جو اس کو قضا شمرتے نہیں ہے فیوز القاضی ثانی تو قاضی ثانی کے لیے جائز ہے ان کامل قضاء ان قضاء اس کو توڑ دے قاضی نے اگر نفس قضاء کے اندر کوئی فیصلہ کر دیا تھا اور قاضی ثانی اس کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ کیا کر دے گا اس کو توڑ دے گا یہ بات تھی نا چوتھے اس میں نفس قضاء کرنے سے کہتے ہیں ولیکن یظہر من مراجعۃ الکتب الاخرى فی مذہب الحنفیۃ ان هذا الحکم لیس متفقا علیہ فیما بین حنفیۃ انفسهم حنفیہ کی کتابیں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے علامہ کاسانی کی بات سے لگتا ہے کہ جناب یہ متفق علیہ مسئلہ ہے لیکن حنفیہ کی کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے اختلاف ہے اس میں سے ولہذا قال ابن عابدین فی بیان هذا القسم اچھا یہ قسم اختلف فیہ وهو الحکم المجتہد فیہ کہ وہ کیا ہے حکم مجتہد فی کا وہ ہے کہ وہو ما یقع الخلاف فیہ بعد وجود الحکم وکیلا ابن عابدین نے جو تھا نا اس میں کیا فرمایا تھا وہ قسم اختلاف فیہ ہے ایسی قسم جس میں انہوں نے اختلاف کیا وہو الحکم المجتہد فیہ وہ حکم مجتہد فی کے اندر وہو ما یقع الخلاف فیہ بعد وجود الحکم کہ حکم کے پائے جانے میں اختلاف پایا جائے
اچھا فقیل ینفذ، بعض کہتے ہیں نافذ ہو جائے گا، فتبین ان قسم مختلف فی بین الحنفیۃ انفسہم، تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حنفیہ کے درمیان میں بھی نفس قضا والے معاملے کے اندر بھی اختلاف ہے. وان وقع تصیح عدم نفاذ فی الخانیہ، اگرچہ دیکھو تصیح پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ کیا ہے کہ تصیح پائی جاتی ہے کس کے اندر سے، خانیہ کے اندر، ذیلی وغیرہ وغیرہ میں ہے کہ جی عدم نفاذ کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ذالک لا یجوز ان کون مختلف فی ہے، تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا نا کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہونے سے نکلے گا نہیں نا، پھر بھی مسئلہ مختلف فی تو رہا ہے کبھی نہ کبھی، تو اس وجہ سے یہ مختلف فی تو رہا ہے، اس سے تصحیح اگرچہ ہو گئی ہے اس میں سے، لیکن بعض رجہ نفاذ فی حال صورت ایضا، کیونکہ بعض حنفیہ نے ترجیح دی ہے نفاذ کی اس صورت کے اندر بھی، کما نقل دابین عن ابن شہنہ عن جدی رحمۃ اللہ، جیسے کہ ابن شہنہ سے آ رہا ہے. والفرق بین القولین، دیکھو اب دونوں میں فرق کیا آتا ہے کہ ان علی قول قاسانی و قاضی خان و ذیلی رحمۃ اللہ لا ينفذ القاضی ثانی قضاء الاول، کہتے ہیں کہ علامہ قاسانی اور قاضی خان اور ذیلی کا جو ہے کہ وہ کیا ہوگا، لا ينفذ القاضی ثانی قضاء الاول، کہ وہ نافذ نہیں کرے گا پہلی قضاء کو، ولیکن لو انفذہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے نافذ کیا اس کو نافذہ تو نافذ ہو جائے گا، لأن القاضی ثانی قضا فی مسئلہ مجتہد فی، اس لیے کہ انہوں نے کیا آ جائے گا، مجتہد فی مسئلے کے اندر اس نے فیصلہ کیا ہے، وحاصل ذالک، ٹھیک ہے، کہ ان صحت قضاء الاول یتفق حول قضاء الثانی، کہ پہلے خانیہ کتاب ہے، اچھا ذیلی بھی کتاب ہے، ذیلی جو ہے نا اس میں سے خانیہ جو ہے نا کتاب جو ہے میں نے بتائی تھی، اس میں سے قاضی خان جو ہے نا، قاضی خان، علامہ قاضی خان کی کتاب جو ہے ان میں سے، تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں کے نزدیک پہلا قاضی جب فیصلہ کرے گا تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرا قاضی کیا نہیں کر دے گا، اس کو نفاذ نہ کر دے. لیکن جو اس میں سے ہے اپنا اما علی قول ابن شہنہ فینفذ قضاء الاول مباشرۃ، کہ پہلا جو ہوگا وہ فوراً نافذ ہو جائے گا، دون یتوقع علی امکان قاضی آخر، دوسرے قاضی کے اوپر وہ موقوف نہیں رہے گا اس کا فیصلہ جو ہے نا، کہ دوسرا قاضی اس کو نافذ کرے تو ہو، جو ہی وہ کرے گا تو پہلا فوراً ہی فیصلہ کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا یہ دونوں کے تھوڑا سا فرق آتا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ جناب کہ کیا فیصلہ نافذ فوراً ہوگا یا نہیں ہوگا. تو علامہ قاسانی کی بات سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا وہ مختلف فی نہیں ہے، کہ جناب پہلے قاضی نے اگر نفس قضا کے اندر کوئی فیصلہ کیا ہے جس میں نفس قضا کے اوپر جو تھا اختلاف تھا، تو اس میں سے جو تھا تو دوسرا قاضی اگر فیصلہ نافذ کرے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، اگر وہ اس طرح ہے کہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو نافذ ہو جائے گا. ابن شہنہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا قاضی جب فیصلہ کرے گا ہی اسی وقت ہی کیا ہو جائے گا، فیصلہ اسی وقت نافذ ہو جائے گا، دوسرے قاضی ثانی کے فیصلے کے اوپر وہ موقوف نہیں رہے گا کہ قاضی ثانی اس کو کیا کرے، اس کو جاری کرے، تو تب وہ آگے چلتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ حل یشترط ان تکون المسرۃ، کیا یہ بات کیا یہ شرط ہے کہ ان تکون المسرۃ مجتہدا فیہ فی صدر الاول، کہ اس چیز کی کیا قید ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ مجتہد فی ہو پہلے زمانے کے اندر. ذهب بعض الفقهاء الحنفیۃ الی ان القضاء انما ينفذ ان كان هناك خلاف في عهد الصحابہ والتابعین، کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ جناب اگر صحابہ یا تابعین کے درمیان میں اگر اختلاف رہا ہو تو وہ تو کیا ہوگا، اختلافی ہو جائے گا. اما اذا حدث خلاف بعد، اگر بعد میں جو اختلاف ہوگا کہتے ہیں فلا تو تب مسئلہ مجتہد فی، تو اس کو آپ کیا نہیں کہیں گے، مجتہد فی مسئلہ نہیں کہیں گے. دیکھو ایک چیز ایسی ہے کہ صحابہ کے درمیان میں اس میں اختلاف نہیں تھا، تابعین کے دور میں اختلاف نہیں تھا، بعد میں جا کے کیا ہو گیا، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو آپ کیا کہو گے کہ کیا یہ مسئلہ جو ہے وہ اتفاقی ہے یا یہ جو ہے نا اختلافی ہے، اس میں سے یہ بات رہے. فجاء فی الفتاوی الہندیہ،
فتاوی ہندیہ میں یہ بات آتی ہے کہ ان الخصاف رحمۃ اللہ انه لم يعتبر الخلاف بیننا و بین الشافعی انما اعتبر الخلاف بین المتقدمین، کہ جناب علی فتاوی ہندیہ خصاف سے یہ بات ذکر کرتے ہیں، علامہ خصاف جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے نا، اس سے مسئلہ اختلافی نہیں بنتا ہے، اختلاف تو وہ ہوتا ہے جو متقدمین کے درمیان میں رہا ہو، والصحابہ تو ومن بعدهم من السلف ہے، کہتے ہیں صحابہ تابعین وغیرہ جو ان کے بعد جو لوگ ہیں، ولیکن لم یاخذ بهذا القول المتاخرون من الحنفیہ، لیکن اس قول کو نہیں لیا متاخرین حنفیہ نے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اختلاف تو اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. فقال الحسکفی فی در المختار حاضر اختلاف شافی معتبر، کہ کیا امام شافی کا جو اختلاف ہے کیا وہ معتبر ہے؟ الاصح نام، صحیح قول یہ ہے کہ ہاں مسئلہ اختلافی بن جاتا ہے جب ائمہ کے درمیان میں جو مسئلہ کے درمیان میں آتا ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اختلافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. صدر اچھا جی نام، اچھا جی صدر الشریعہ، اچھا جی کہتے ہیں کہ حل اصح نام صدر الشریعہ، تو اس میں سے جو ہے نا یہ وہ آگے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آگے اس میں سے، تو اب آ گیا جنہیں وقال ابن عابدین تحت، ابن عابدین اس کے تحت جو ہے بیان کرتے ہیں، وکیل انما یعتبر الخلاف فی الصدر الاول، کہ انما یعتبر الخلاف کہ اختلاف اس وقت معتبر ہوتا ہے جب کیا ہو؟ فی الصدر الاول، وہ پہلے زمانے کے اندر اس میں اختلاف رہا ہو. قال فی الفتح وعندی ان هذا لا یؤول علیہ، تو فتح کے اندر ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے نزدیک اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان میں اگر کوئی مسئلہ مختلف فی رہا ہو تو تب تو ہم اس کو مختلف مسئلے کو اجتہادی کہیں، اگر ان کے درمیان میں کبھی اختلاف نہ رہا ہو تو اس کو ہم کبھی بھی وہ نہ کہیں، نہیں. بعد میں فَإِنْ صَحَّ، کہتے ہیں کہ فَإِنْ صَحَّ أَنَّ مَالِكًا وَأَبُو حَنِیفَةَ وَالشَّافِعِيَّ مُجْتَهِدُونَ، اگر یہ بات درست ہے کہ یہ حضرات کے ہیں مجتہد ہیں، فلا شک فی کون المحل اجتہادی، تو اب اس میں کیا شک ہے کہ بھئی مسئلہ اجتہادی بن جائے گا، مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی بن گیا. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَهْلُ اجتہاد وَرِفَةٍ، اور جو بلندی والے ہیں اہل اجتہاد ہیں. وَيُعِيدُ مَا فِي الذَّخِيرَةِ، جو ذخیرہ میں کہ قال الأب الصغيرة على صداقها اچھا جی وَرَآهُ خَيْرًا لَهَا، دیکھو ذخیرہ کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ چھوٹی بچی کے باپ نے خلا کر لیا، مثال کے طور پہ باپ نے نکاح کروا دیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ صغیرہ کا نکاح باپ کروا سکتا ہے، باپ نے نکاح کروا دی کسی آدمی کے ساتھ، پھر اس نے خود ہی خلا کر، باپ نے جو ہے نا خلا کے لیے کہ بندہ اچھا نہیں تھا، اس نے کہا کہ جناب تو ایسا کر طلاق دے دے بیٹی کو، اس نے کہا نہیں میں طلاق نہیں دیتا، اس نے کہا کہ چلو خلا کر لے، تو نے جس کا حق مہر دینا ہے، یہ صغیرہ کا باپ جو ہے نا وہ خلا کروا رہا ہے اپنی بیٹی کو جو ہے نا، وہ خال ابو الصغیرۃ، ابو الصغیرۃ علی صداقها، اپنے اس کے مہر کے اوپر، وراہ خیر لها، اس نے کہا کہ اسی میں کیا ہے اس کے لیے شاید بہتری ہے بیٹی کے لیے جو ہے نا. تو کہتے ہیں صح عند مالک، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ درست ہے، کروا سکتا ہے، یہ صح عند مالک، یہ اس میں سے آ گیا. اچھا یعید ما فی الذخیرہ، کہتے ہیں اچھا اس کی تائید ذخیرہ کے اندر، اچھا یہ تو ہو گیا تھا، اچھا نا وہ بری الزوج عنہ، اور مہر سے بری ہو جائے گا خامد جو ہے اس معاملے کے اندر. ولو قضا به قاض نفذ، اگر قاضی اس پہ فیصلہ کر بھی دے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ بھی ہو جائے گا، نافذ بھی. اچھا جی ولیتنبہ الی ان بعض المتون الحنفیہ، کہتے ہیں اس پہ خیال کرنا کہ بعض متون جو حنفیہ کے، ومن الدر المختار، جیسے در مختار جو ہے، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم پڑھیں گے، شامی کے جو شامی جو ہے نا، شامی جس پہ لکھی گئی ہے وہ در مختار پہ لکھی گئی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی اچھا جی، تو اس میں کہتے ہیں کہ جناب بعض متون حنفیہ کے کہتے ہیں ذکرت فی عدت مسائل خلافیت بین الائمۃ الاربعہ ان القضاء فیہا بقول الشافعی لا ينفذ الی مذہب الحنفیۃ، ٹھیک ہے نا. تو بعض متون حنفیہ جو ہے نا وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کیا عدت مسائل حنفی، عدت مسائل حنفی مسائل خلافیت بین الائمۃ الاربعہ، انہوں نے بہت سے اختلافی مسائل بیان کیے ہیں، اور کیا کہا ہے کہ ان اچھا جی اور ان القضاء فیہا بقول الشافعی
امام شافعی کے قول کے اوپر قاضی فیصلہ کرے گا لا ينفذ علی مذہب الحنفیت، تو حنفیہ کے مذہب کے مطابق وہ نافذ نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کیوں؟ مثل قضا بحل متروک تسمیت عامدن. آپ کو پتہ ہے کہ احناف کا مسئلہ کیا ہے، آپ ذبح کرنے لگے ہو تو اگر جانور کے اوپر اگر تو آپ بھول گئے ہو بسم اللہ پڑھنا تو جانور کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. اور اگر آپ نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو وہ جو ہے جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ جان بوجھ کے چھوڑو، چاہے آپ کیا کرو جو ہے اس میں سے چھوڑو کہ جی بھول کے چھوڑو، دونوں صورتوں میں جانور کیا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. کیونکہ مسلمان کے دل میں جو ہے تسمیہ موجود ہوتی ہے تو اس لیے وہ جانور حلال ہی ہوگا. تو اب ایک آدمی نے کیا کیا، جان بوجھ کے کیا نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اس کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو کیا ہوگا. تو اس لیے اس کی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر القضاء بحل متروک تسمیت ہے کہ حلال ہونے کی جو ہے نا آمدن اگر کس نے چھوڑ دیا تھا، والقضاء بشاہد و یمین وغیرہما، ایسے ہی کہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کر دینا. آپ کو پتہ ہے احناف تو کہتے ہیں جناب علی کیا کرنا پڑتا ہے، 2 گواہ لانے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مدعی کیا لاتا ہے، گواہ لے کر آتا ہے، مدعا علیہ کے ذمہ کیا ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی والقضاء بشاہد و یمین وغیرہما. لیکن شافعی وغیرہ کے نزدیک کیا آ جاتا ہے کہ جی بعض صورتوں میں کیا آ جاتا ہے کہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ لیکن قال ابن ابی تعالی فما ذکر اصحاب الفتوى فی مسائل آتیت لا ينفذ فی قضاء القاضی مبنی علی عبارت القدوری. تو یہ جو ہے نا اس لیے یہ جو تھے ان متون نے کہا کہ جناب فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اگر قاضی نے جو تھا وہ شافعی کے مطابق جو تھا نا وہ فیصلہ کر دیا، اگر تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. تو ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ فما ذکر اصحاب الفتوى، یا اصحاب الفتوى نے جو ذکر کیا من المسائل الاتیۃ لا ينفذ فی قضاء القاضی، کہ قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، یہ بات کیا ہے، مبنی ہے علی عبارت قدوری کی عبارت کے اوپر، لا علی ما فی الجامع یہ صغیر، نہ جامع صغیر ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو جامع میں یعنی جامع صغیر میں جو بات ذکر کی ہے اس کے اوپر یہ بات نہیں مبنی. ومن قال، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ لا اعتبار بخلاف، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کہ قدوری کی عبارت جو آ رہی تھی نا کہ اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ ومن قال لا اعتبار بخلاف مالک الشافعی، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں نے کیا کیا ہے، ومن قال، جنہوں نے کہا کہ جی کوئی اعتبار نہیں ہے کس کے درمیان میں، امام مالک اور امام شافعی کے درمیان، اعتمد قول قدوری کے قول پہ اعتماد کیا ہے. ومن قال باعتبار ہی، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں جی اختلاف تو ہوتا ہے، اگر ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے، انہوں نے کس پہ اعتماد کیا ہے، جامع صغیر کی عبارت پہ اعتماد کیا ہے. وفی الواقعات الحسامیہ عن الفقی ابی لیث وبہ ای بما فی الجامع ناخذوا، واقعات حسامیہ کے اندر جو ہے ابو لیث سے یہ بات آتی ہے کہ ہم اسی مسئلے کو لیں گے. لیکن پر شرع القضاء ان الفتوى على ما في القدوری ملخص، اور شرع ادب القضاء کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فتویٰ قدوری کے قول کے اوپر ہے، کہ یعنی مسئلہ اختلافی نہیں بنے گا بات کا جو ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھا فقط ظہر انہما قولان مصححان، تو کیا بات کیا نکلی کہ دونوں قولوں کی تصحیح ہوئی ہے، دونوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے نا، کہ جی ایک قول کے مطابق کیا آ جائے گا کہ جناب علی تو یہ دونوں قول کے ہیں تصحیح شدہ قول ہیں. والمتون علی ما فی القدوری، متون جو ہیں وہ قدوری کی بات کو ذکر کرتے ہیں. والاوجہ ما فی الجامع، جو زیادہ واضح ہے وہ جامع کے اندر ہے. ولذا رجح فی الفتح، فتح کے اندر جو ہے اسی کو ترجیح دی گئی ہے. قال العبد الضعیف عفی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا. اب حضرت فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ کا کریں گے. دیکھو اصل میں اختلاف کیا ہے، اختلاف یہ ہے کہ ماں بعد کا جو ائمہ کے درمیان، ائمہ اربعہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوتا ہے، کیا اس سے کوئی چیز مجتہد فی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، یا ضروری ہے کہ صحابہ تابعین وغیرہ کا اختلاف جو ہوگا وہی کیا بنے گا، اختلافی مسئلہ. اور اسی لیے کیا ہوگا، اختلافی مسئلے کی جو بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو اختلافی مانتے ہو تو تبھی تو کیا ہوگا کہ فیصلہ قاضی اگر کرے گا تو کیا وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا. جو ہم نے پچھلے ساری صورتیں پڑھی ہیں، وہ جو 4 صورتیں ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں سے، سمجھ رہے ہو نا بات کو. اس لیے وہ اس کو میں تیز لے کے چل رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے چیزوں کو اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو تھی نا اس میں سے، اب حضرت اس کا کیا نکالیں گے کہ جناب بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے قدوری کی عبارت اور جامع صغیر کی عبارت کے درمیان میں، اور تصحیح دونوں کی گئی ہے.
بس فرما رہے ہیں کہ انہ لا تعارض بین قول القدوری وما فی الجامع الصغیر، فرماتے ہیں کہ تعارض نہیں ہے، فإن عبارت جامع صغیر ہاکذا. اچھا ذرا جامع صغیر کی عبارت دیکھیں. جامع صغیر کی عبارت یوں تھی، وہ کیا تھی؟ وما اختلف فیہ الفقہاء، کہ جس میں فقہا نے اختلاف کیا، فقضا بہ القاضی، اور قاضی نے کسی ایک قول کے اوپر فتویٰ دیا، فیصلہ کیا. ثم جاء قاض آخر، پھر دوسرا قاضی آیا، یرا غیر ذالک، دوسرے اس میں سے جو اس کو دیکھتا ہے کہ جناب علی کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے، تو امزاہو، تو دوسرا قاضی کیا کرے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، اس کو جاری کر دیتا ہے، دوسرے جو اس کی رائے تھی. وہ عبارت القدوری، عبارت القدوری کی کیا ہے؟ ہاکذا. واذا رفع الی القاضی، اگر قاضی کے پاس کوئی مسئلہ گیا، حکم حاکم امزاہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو دوسرا قاضی کیا کر دے، اس کو جاری فرما دے. الا ان یخالف الکتاب السنہ والاجماع بان یکون قول لا دلیل علیہ، کہ ہاں اگر وہ قول کتاب سنت یا اجماع کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا، اس طور پر کہ وہ کوئی دلیل موجود نہ ہو. اچھا حضرت فرما رہے ہیں ولیسا ہناک فرق جوہری بین العبارتین، کہتے ہیں بنیادی کوئی فرق نہیں ہے. کیا؟ وانما ذات القدوری اور شرط المعروفہ، قدوری کی جو عبارت ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک کیا لگائی ہے، ایک اضافی شرط لگائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ شرط معروف جو لگائی تھی کہ جو قضا ہے وہ کیا نہ ہو، پہلے قاضی کی جو قضا ہے وہ کیا نہ ہو، مخالف نہ ہو کتاب سنت اور اجماع کے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب ظاہری بات ہے ہر کوئی ہر کوئی یہ تو کیا کرتا ہے، ولا شک کا ان هذا الشرط ملحوظ عند الجميع ولم يذكر قدوری تعالی مسألة جزئیۃ لا ينفذ فی القضاء. اچھا جی، اور قدوری نے کوئی جزئی مسئلہ ذکر نہیں کیا کہ جہاں پر کیا نہیں ہوگا، قضا نافذ نہیں ہوگی. ولا ذکر انه لا ينفذ فی متروک تسمیۃ، اور قدوری والوں نے کوئی متروک تسمیہ والی بات بھی ذکر نہیں کی ہے. او فی قضاء بشاہد و یمین، اور قضاء بشاہد اور یمین والی بات بھی ذکر نہیں کی. او فی مسئلۃ اخری، ٹھیک ہے نا. وانما بین ضابط المعروف، انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے. قدوری والوں نے، قدوری والوں نے کیا کیا؟ ایک ضابطہ بیان کیا ہے. پہلی بات یہ آگے، ٹھیک ہے نا. تو قدوری والوں نے کیا کہا کہ یہ ضابطہ یہ ہے کہ جناب علی کہ قاضی کے پاس جب فیصلہ جائے گا دوسرے کے پاس، تو کیا کر دے، اس کو نافذ کر دے. ہاں اگر کیا ہو جائے گا اس میں سے یہ جو تھا، اگر وہ کتاب سنت یا اجماع کے خلاف ہو تو اس میں سے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے، لیکن انہوں نے اس کی مثالیں نہیں پیش کی. والظاہر ان مرادہ ان یکون اجتہاد القاضی فی غیر محل الاجتہاد او کان القول شاذا وقع علیہ انکار من فقہ جميعا مثل جواز المتعة او جواز تفاضل فی الاموال الربویہ فی غیر نصیحت وامثالها. ٹھیک ہے نا. اب ذرا دیکھنا بات کو، ذرا یہ جگہ تھوڑی سی ذرا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، مظاہر، ظاہر یہ ہے کہ ان مرادہ، کہ ان کی جو مراد ہے کہ ان یکون اجتہاد القاضی، کہ قاضی کا اجتہاد فی غیر محل الاجتہاد، جو ہے وہ کیا نہ ہو، وہ اجتہاد کی جگہ پر، یعنی محل اجتہاد نہ ہو. اگر اس میں سے وہ محل اجتہاد اگر نہیں ہے وہ جگہ جو ہے، یعنی اس میں اجتہاد کا تھا ہی تعلق ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ. او کان القول شاذا، یا قول کیا تھا، شاذ تھا. وقع علیہ الانکار من الفقہاء جمیعا، اور اس قول کے سب فقہا نے کیا کیا ہوا، انکار کیا ہو. مثل جواز المتعۃ، جیسا کہ متع کا جواز کا اگر وہ قاضی کیا کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی متع جائز ہے. ٹھیک ہے نا. او جواز التفاضل فی الاموال الربیہ فی غیر نصیحت، کہ جناب علی تفاضل جو اموال ربیہ کے اندر اگر وہ کیا کر دیتا ہے، اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، وامثال و اس طرح کی کوئی مثالیں ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ان کا مطلب یہ تھا کہ جناب علی وزن مرادہ کہ محل اجتہاد میں نہ، یہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ قدوری والے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن وظاہر انہ لم یرید اقوال الفقہاء المعتبرین، کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ نہیں پیش کیے انہوں نے کیا، فقہاء معتبرین کے اقوال کو. ولکن بعض الذین جاءوا بعدہ، لیکن قدوری کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کر دیا، ادخلوا حل متروک تسمیت، انہوں نے کیا کر دیا، متروک تسمیہ والی جو تھی اس میں سے کیا کر دیا، ادخلوا، انہوں نے مثال ذکر کر دی اس میں سے. والقضاء بشاہد و یمین، ٹھیک ہے نا. اور ایسے ہی قضاء بشاہد مما یخالف الکتاب و سنہ، جو کتاب و سنت کے مخالف تھے، یعنی
انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے مثالیں انہوں نے ذکر کر دی جو ہے نا چاہیے کہتے ہیں فتب بکوکل قدوری الحاظ الجزیات، تو گویا بعض لوگوں نے کیا کر دی، تطبیق دے دی قدوری کے قول کو ان جزیات پر، وہ نصیبہ ذالک القدوری، اور اس کی نسبت قدوری کی طرف کرنا شروع کر دی، ما ان نس یقول ان المسائل مخالف للنصوص القطعیۃ فی الدلالۃ، باوجود اس کے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان حاضل مسائل، کہ یہ جو مسائل جو جزیات ذکر کیے گئے ہیں یہ مخالفۃ للنصوص القطعیۃ فی الدلالۃ، یہ نصوص قطعی کے مخالف ہیں دلالت کے اندر. کیوں؟ ولا یصور من الامام شافعی رحمۃ اللہ ان یخالف النصوص القطعیہ، کہ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے امام شافعی سے کہ وہ نصوص قطعیہ کی مخالفت کریں. وقد تکرر فی محل انه يتمسك بالاحاديث وان وقع الاختلاف فی تعویلها، وہ حدیثیں لیتے ہیں اگرچہ اس میں تعویل میں. فلا ينبغي ان ينسب بعض النفاذ القاضی في هذه المسائل القدور تعالی ولا سبحانہ تعالی. تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ دیکھو بظاہر ایک تعارض نظر آتا ہے. تعارض کیا نظر آتا ہے؟ قدوری اور جامع صغیر کی عبارت کے اندر ایک تعارض نظر آ رہا ہے. وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ تعارض بظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، کہ اگر جو تھا یہ جو تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر پہلے قاضی نے فیصلہ کیا اور دوسرے قاضی کے پاس آپ جو ہوتے ہیں نا یہ جو ہے آپ لے کے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور یا پہلے قاضی نے کیا کر دیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا کس کے اوپر؟ شوافے کے قول کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو مذہب حنفیہ کے مطابق وہ کیا نہیں ہوگا؟ نافذ نہیں ہوگا. اس کی مثالیں بعض لوگوں نے کیا پیش کر دیں؟ اس کی مثالیں پیش کر دیں کہ جیسا کہ اگر کیا کر دیا قاضی نے شوافے کے قول کے مطابق عمدن بسم اللہ چھوڑنے والے کی جو تھا اس کا کہا کہ یہ جانور کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا ہے. اس پہ قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو یہ مثال جو ہے نا وہ پیش کر دی گئی، یا شاہد اور یمین والی مثال کو پیش کر دیا گیا کہ دیکھو اس طرح کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ فیصلہ کیا نہیں ہوگا؟ نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جامع صغیر کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو دونوں کے درمیان تو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. دونوں کے درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ تعارض نظر آ رہا ہے کہ اب اس میں سے ٹھیک ہو گیا کہ جو ہے نا قدوری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی فیصلہ نافذ نہیں ہو رہا، اور جامع صغیر سے پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ نافذ ہو رہا ہے. اب تعارض ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ درمیان میں ان کا کوئی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھی؟ جامع صغیر کی عبارت دیکھو پوری کی پوری. جامع صغیر کی جو عبارت ہے وہ کیا تھی کہ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، کہ جس میں اختلاف ہے فقہا کا، فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي، قاضی نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا. پھر دوسرا قاضی آیا جو اس کے علاوہ کو درست سمجھتا تھا تو کیا کر دے گا کہ وہ اپنے اس کو فیصلے کو جاری کر دے گا، ٹھیک ہے، دوسرے کو کیا کر دے گا؟ جاری کر دے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو جو ہے نا وہ جاری کر دے گا اس میں سے، یا اس کو جو ہے نا. اچھا جی. اور قدوری کی بات کیا ہے؟ وَإِذَا رُفِعَ الْقَاضِي حُكْمُ حَاكِمٍ، کہ اگر قاضی کے پاس گیا کوئی فیصلہ گیا تو امضاہو الا، تو اس کو جاری کر دے، الا ان یخالف الکتاب او السنہ او الاجماع، مگر یہ کہ وہ کتاب سنت اجماع کے خلاف بیان یکون کون لا دلیل علیہ، جس میں سے حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قدوری نے کیا کی ہے؟ ایک زائد شرط لگائی ہے. وہ کیا تھی کہ قضائے قاضی مخالف نہ ہو کتاب سنت یا اجماع کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سب کے نزدیک ہوتا ہے. اچھا جی. لیکن یاد رکھنا قدوری میں اس کی جزیے کی مثال نہیں پیش کی گئی. اچھا مثال نہیں آئی ہے وہاں پہ کہ جی تسمیہ جو ہے نا والی یا شاہد و یمین والی مثال نہیں پیش کی انہوں نے مطلقاً صرف ذکر کی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو گویا قدوری والے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قدوری والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا کر لیتا ہے پہلا قاضی جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اجتہاد کرتا ہے کس جگہ کے اوپر جو کہ اجتہاد کا جگہ ہی نہیں ہے،
جو اتحاد کی جگہ ہی نہیں ہے، یا وہ کیا تھا کالج شاذ تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ نافذ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کوئی مثالیں نہیں پیش کی اس کی کہ جی متروک تسمیہ والا یا فلاں جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعد والے لوگوں نے کیا کیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب پہلے قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ جیسا کہ بسم اللہ عمدن بسم اللہ چھوڑنے والا، اور یہ جو ہے انہوں نے کیا کر دیا کہ ان کی طرف یعنی یہ کرنا شروع کر دی مثالیں، تو دیکھنے والے کو یہ شک ہوا کہ گویا قدوری والے خود کیا کر رہے ہیں، وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ قدوری والے یہ بات ہی نہیں کر رہے متروک تسمیہ کی، متروک و تسمیہ والی بات ہی قدوری نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلا قاضی ایسی جگہ کے اوپر فیصلہ کر رہا ہے جو محل اجتہاد ہی نہیں ہے، تو وہ نافذ نہیں ہو گئے، وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ جیسے ہوتا نا بندہ اپنا حاشیہ چڑھا دیتا ہے، جیسا کہ جیسے کسی نے لکھا تو نے کہا کہ دیکھو قدوری کہہ رہی ہے جیسا کہ جو ہے متروک تسمیہ آمدن والی جو ہے، تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ آمدن تسمیہ والا، اگر آپ وہ کرتے ہو کہ آمدن تسمیہ والا چھوڑنے والا وہ ہے، اور آپ اس کو اس کی مثال بناتے ہو کس کی، کہ صاحب قدوری جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر وہ کتاب یا سنت یا اجماع کے مخالف آ جائے جیسا کہ تسمیہ چھوڑنے والا، تو اسے پتہ کیا لازم آئے گا، اسے یہ لازم آئے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل قطعی کی کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث سے جو ہے نا وہ ہے، تو وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ایک فیصلہ کریں جو کہ کیا ہو، کلیئر کٹ دلیل قطعی کی مخالفت ہو جس کے اندر جو ہے، تو وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے اس کی جو مثالیں ہیں یہ جو تھی اس میں سے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں عدم نفاذ قضا جو ہے ان مسائل کے اندر قدوری کی طرف نسبت کرنا یہ درست نہیں ہوگا، تسمیہ والی اور یہ اس میں سے وہ تو مطلقاً وہ بات کریں، اور وہ جامع صغیر والے بھی کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جناب اگر پہلا قاضی کیا کر لیتا ہے، پہلا قاضی اگر ایسی چیز میں فیصلہ کر دیتا ہے جو کہ کتاب سنت اور اجماع کے مخالف ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، ہم نے کہا تھا نا، وہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن اس کی مثال یہ پیش کرنا، یہ مثال پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ متروک و تسمیہ آمدن والا جو ہے، یہ جو ہے آمدن جو ہے متروک و تسمیہ آمدن یا شاہد اور جمین کے ساتھ، تو مسئلہ یہ تھا سارا کا سارا اس کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تھا اس میں سے وہ بتایا گیا کہ جناب ٹھیک ہو گیا جی، اچھا جی، بس اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، دوبارہ دیکھنا ہے، میں اس کو کل پھر دوبارہ آپ کو کروا دوں گا اگر آپ کہیں گے، لیکن آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ذرا، کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا میں نے آپ کو کہا ہے اگرچہ اب ضرورت نہیں پیش آتی ہمیں ان کی، لیکن جو ہے آپ نے کرنا ہے ان کو پھر بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو دیکھنا ہے، تو بس یہ جو ہے بس انشاءاللہ آگے پھر کام ذرا آسان ہو جائے گا، آگے جو ہے اس کے بعد آسان ہو جائے گا کام پھر، بس یہ جگہ جو ہے نا قضائے قاضی والی جو جگہیں یہ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ جگہ ہیں، انشاءاللہ جو ہے جب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کر لیں گے۔